عزیز طلبہ و طالبات آف کلاس 11th السلام علیکم. ہم بیٹے پہلا والا لیکچر ہم نے شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 1 پر دیا ہے. اب دوسرا لیکچر اسی غزل سے کنٹینیو کر لیں گے ہم. پیج نمبر ہے یہ نصابی کتاب کا 134. پہلے لیکچر میں ہم نے پہلے 3 شعر کمپلیٹ کر لیے ہیں، تو اب اس سے آگے چوتھے والے شعر سے شروع کرتے ہیں یہ دوسرا لیسن. تو چوتھا والا شعر ہے اسی غزل کا. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ، پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم. فرماتے ہیں شاعر شاد عظیم آبادی اس شعر میں اپنے ہم وطنوں سے، اہل ملت سے لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں. اس دنیا کے سفر میں، اس راہ حقیقی پہ لاکھوں ہی مسافر چلتے آئے ہیں، لیکن منزل پہ صرف 2-1 ہی پہنچتے ہیں. یعنی بہت کم پہنچتے ہیں منزل پہ، یعنی بہت کم حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں اصل مقصد زندگی کا. تو اہل زمانہ، اس لیے اے اہل زمانہ قدر کرو ہم جیسے لوگوں کو. یعنی کن لوگوں کی؟ کہ جنہوں نے اس دنیا میں زندگی کا اصل مقصد حاصل کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے اس دنیا کی حقیقت کو، سمجھ لیا ہے اللہ پاک کی عظمت کو. تو قدر کر لو ان لوگوں کی، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں کامیاب ہیں ہم. کیونکہ اس جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں اس دنیا میں. اس لیے ان لوگوں کی قدر کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نایاب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ بھی کم ہو جائیں گے اس دنیا سے. اس لیے اے اہل زمانہ، اے اہل دنیا، ان لوگوں کی قدر کر لو. کیونکہ یہ لوگ تو اس دنیا میں بہت کم ملتے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیا ہے، اللہ پاک کی خوشنودی کو پا لیا ہے، اللہ پاک کی عظمت کو سمجھ لیا ہے. اس لیے قدر کرنی چاہیے ان لوگوں کی. ہاں بیٹے آخری والا شعر اسی غزل کا. مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جا جو تم کو آنا ہے، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم. فرماتے ہیں شاد عظیم آبادی غزل کے اس آخری شعر مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر، اے شاد مرغان قفس کو، پنجرے میں بند پرندوں کو، پنجرے میں بند پرندوں کو پھولوں نے، چمن کے پھولوں نے یہ کہلا بھیجا ہے، یہ پیغام بھیجا ہے کہ آ جا، کہ اے پنجرے میں بند پرندوں آ جا. اگر آپ کو آنا ہے اس دنیا میں، اگر آپ کو آنا ہے اس دنیا میں تو آ جا. کیونکہ ابھی تو ہم شاداب ہیں، ابھی تو ہم میں جان ہیں، ورنہ پھر کب آؤ گے؟ جب ہم مرجا جائیں گے، جب ہم ختم ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے اس دنیا میں، تو پھر آپ پرندوں کے آنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ اس لیے آ جاؤ پہلے ہی، کہ ابھی تو اس دنیا میں، ابھی تو اس چمن میں کچھ جان ہے، ابھی تو یہ چمن شاداب ہے، ابھی تو اس چمن کے پھول کھلے ہوئے ہیں. اس لیے اے مرغان قفس، اے پنجرے میں بند، اے پنجرے میں بند پرندوں آ جاؤ، ورنہ پھر چمن ختم ہو جانے کے بعد، چمن کے پھول مرجھا جانے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد پرندوں کا کیا مقصد ہے آنے کا اس دنیا میں، اس چمن میں. تو یہ ہے بیٹے شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 1 کی تشریح. تو اچھے سے سمجھ لینا اور خود بھی اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کر لینا اپنے الفاظ میں. باقی وسلام، آج کا لیسن اتنا ہی.